سلطان محمود غزنوی سیریز کی چوتھی قسط میں باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چوتھی صدی ہجری میں ویلم کا مشہور خاندان بویا عراق کا حکمران تھا۔ اس خاندان کے بعد بادشاہ بہت نامور گزرے ہیں۔ فخر الدولہ ویلمی کا انتقال ہوا تو اس کا کم عمر بیٹا مجدد الدولہ تخت پر بیٹھا۔ اس کی والدہ سیدہ خاتون نگران مقرر ہوئی۔ سیدہ خاتون غضب کی عورت تھی۔ اس نے ایسے شاندار انداز اور جلال سے حکومت کی کہ اس کی سلطنت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ واقعہ محمود غزنوی کی زندگی کے ایک اور اہم پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ جب مجدد الدولہ بالغ ہوا تو وہ پد پرزے نکالنے لگا، جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹے میں اختلافات نے جنم لیا۔ ان اختلافات کو دونوں کے مشیروں اور خوشامدیوں نے خوب ہوا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں اور بیٹے میں ایسی ٹھنی کہ وہ لڑائی پر تل گئے۔ محمود غزنوی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ محمود غزنوی نے سیدہ خاتون کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ سیدہ خاتون کا جواب تاریخ میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے اپنے جواب میں لکھوایا، میرا شوہر مر چکا ہے۔ اس کی موت کے بعد مجھے اطمینان رہا تھا کہ اس قسم کا مطالبہ کوئی نہیں کرے گا جیسا مطالبہ آپ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ میری توقع غلط نکلی۔ بہرحال میں سلطان سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ وہ اچھی طرح غور و فکر کر لے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا نکلے گا۔ اگر میرے خلاف فوج کشی میں آپ کو فتح اور کامیابی نصیب ہوئی تو دنیا کہے گی سلطان محمود غزنوی نے ایک بیوہ عورت پر فتح پائی، اور اگر لڑائی میں سلطان محمود غزنوی کو شکست ہوئی تو پھر وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے ایک عورت سے شکست کھائی۔ محمود غزنوی نے وہی کیا جو ایک دانشمند اور بہادر انسان کیا کرتے ہیں۔ اس نے سیدہ خاتون کے خلاف فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا اور انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ حالات ایک دن اس کے لیے سازگار ہو کر رہیں گے۔ 408 ہجری میں مجدد الدولہ نے مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت سے حکومت سنبھالی۔ غزنوی فوجوں نے رے کا رخ کیا۔ مختصر سی لڑائی ہوئی جس میں مجدد الدولہ کو شکست ہوئی اور اسے اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے امیر مسعود کو ہرات سے بلوایا اور اسے رے اور اصفہان کا گورنر مقرر کر دیا۔ محمود غزنوی کو بطور فاتح جو عالمگیر اور دائمی شہرت حاصل ہوئی اور جن فتوحات کی وجہ سے اس پر تنقید کی گئی اور بعض مورخوں نے کردار کشی کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی، وہ ہندوستان کی فتوحات تھی۔ سلطنت غزنی اور ہندوستان کے درمیان جنگوں کا سلسلہ امیر سبکتگین کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ جیسا کہ ہم نے اس سیریز کے آغاز میں ہی آپ کو بتایا تھا، سبکتگین نے ہندوستان کے کئی علاقوں پر حملے کیے، فتح حاصل کی اور کچھ علاقے سلطنت غزنی میں شامل کر لیے تھے۔ اجمالاً یہ ذکر ہو چکا ہے کہ محمود غزنوی نے بھی ان مارکوں میں حصہ لیا تھا۔ ورثے میں ایک مورخ کے بقول امیر سبکتگین اپنے بیٹے کے لیے ہندوستان کی فتوحات کا راستہ بھی چھوڑ گیا تھا۔ امیر سبکتگین کا ارادہ تھا کہ وہ ہندوستان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے اور اسے سلطنت غزنی کا حصہ بنا لے۔ وہ اپنے عزائم کی تکمیل اس لیے نہ کر سکا کہ زندگی نے اسے مہلت نہ دی۔ اس سے قبل ہم نے امیر سبکتگین اور راجہ جے پال کے مابین لڑی جانے والی جنگوں اور تاوان کا ذکر پہلے ہی آپ کی گوش گزار کر دیا ہے۔ محتسب ہندو اور انگریز مورخوں نے دلائل کے انبار لگائے کہ محمود غزنوی کو ملک گیری کی ہوس تھی۔ اس ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ تعجب کا، کہ یہ مورخ اس زمانے کے رسم و رواج اور حکمرانی کے آداب کو یکسر فراموش کر کے محمود غزنوی کو مورد الزام ٹھہراتے اور اس کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں اور آج بھی مختلف صورتوں میں جو حکمران اپنے باج گزاروں سے خراج وصول نہ کر سکتا تھا، اس کی حکومت کمزور سمجھی جاتی تھی اور اس کا سارا دبدبہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس کی واضح اور زندہ مثال امریکہ ہے۔ امریکہ ڈائریکٹلی آپ پر حملہ نہیں کرتا، لیکن انڈائریکٹلی آپ پر اپنا رعب اور دبدبہ اور حکومت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ بہرحال اصل واقعات کو یہ متعصب مورخ یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ جنگ کا آغاز امیر سبکتگین نے نہیں کیا بلکہ جے پال نے کیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جنگ جے پال جیت جاتا تو کیا فاتح کی حیثیت سے وہ خراج وصول نہ کرتا، اور اگر اسے خراج کی رقم ادا نہ کی جاتی تو کیا وہ فوج کشی نہ کرتا؟ اگر جے پال ایسا کرتا تو مورخ اسے الزام نہ دیتے، چونکہ محمود غزنوی مسلمان تھا، اس لیے اسے الزامات کا نشانہ بناتے وقت تمام آداب و قواعد فراموش کر دیے گئے۔ پچھلے زمانے میں یعنی کہ 391 ہجری کا زمانہ ہے، محمود غزنوی سلطنت غزنی کے اندرونی امور بہت حد تک نمٹا چکا تھا۔ سلطنت غزنی استحکام و ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی۔ سلطان محمود کو جے پال کی بدعہدی یاد آئی اور اس نے خراج کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ متعصب مورخ یہ حقیقت بھی نظر انداز کر دیتے ہیں
کہ جب پہلی بار جے پال نے بدعہدی کی اور دوسری بار اس کے خلاف کارروائی کی گئی تو جب اس نے پھر سے صلح کے لیے درخواست کی تو یہ محمود غزنوی ہی تھا جس کے اصرار پر جے پال کو معاف کر کے صلح کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سلطان محمود غزنوی امیر سبکتگین کا جائز اور حقیقی وارث تھا۔ جے پال کے پاس ایسا بھی کوئی بہانہ نہ تھا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ باپ کو دینے والا خراج کسی غیر کو نہیں دے سکتا۔ محمود غزنوی سچائی پر تھا اور وہ جے پال کے خلاف کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتا تھا۔ المختصر، سلطان محمود غزنوی کے مطالبے کے جواب میں جے پال نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ محمود پر ہوا، تاہم اس نے ہندوستان کا رخ کرنے میں جلدی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جو کام اس کے خیال میں ابھی مملکت میں توجہ طلب تھے ان کو نپٹایا اور اس کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ 401 ہجری بمطابق 1001 عیسوی جب محمود غزنوی 15,000 سواروں کے ساتھ غزنی سے نکلا اور پشاور کو رخ کیا، جے پال بدعہد تھا، اس نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ محمود اس کے انکار کے جواب میں کارروائی کرے گا۔ پھر اس کے مخبروں نے بھی اسے اطلاع دی کہ محمود غزنوی حملہ کرنے آ رہا ہے۔ جے پال دہن سے 20,000 سوار اور 30,000 پیادے اور 300 ہاتھی لے کر پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ ماہ شوال 401 ہجری بمطابق 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ ابتدائی لڑائی میں دونوں فریقین کو بہت نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہوا کہ ہندوستانی فوج زیادہ بہادری سے لڑ رہی ہے اور سلطان محمود غزنوی کی فوج دبتی جا رہی ہے۔ جب دن ڈھل رہا تھا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا، نئی حکمت عملی اختیار کی اور اس کے ساتھ ہی جے پال کے فوجیوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ محمود غزنوی نے حملے میں شدت پیدا کی اور جے پال کے فوجیوں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا تو پھر انہیں دباتے ہی چلے گئے۔ جب نقصان زیادہ ہوا، دباؤ بڑھنے لگا تو پھر جے پال کے فوجی راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ محمود غزنوی نے بھاگنے والوں کا تعاقب کیا اور اس کی فوج نے جے پال کی فوج کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جے پال کو اس کے اہل و عیال سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ محمود غزنوی نے جے پال کی حالت زار پر پھر بھی ترس کھایا اور اس کی جان بخشی کر دی اور بھاری فدیہ وصول کر کے اسے رہا کر دیا۔ اس جنگ میں محمود غزنوی کے ہاتھ بھاری مال غنیمت لگا۔ گھوڑوں اور ہاتھیوں کی وجہ سے اس کی فوج میں بہت اضافہ ہوا۔ مال غنیمت اتنا تھا کہ ہر سپاہی مالدار۔ اب مورخوں کا کیا کریں کہ جنہوں نے سلطان محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دیا، یہ وہ مال غنیمت ہی تھا جو اس کے پاس آیا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو اس جنگ میں 16 ایسی قیمتی مالائیں بھی ملی تھی جن کی قیمت فی مالہ 2.5-3 لاکھ روپے اس زمانے میں تھی۔ جے پال نے اس بار فدیہ ادا کر کے پھر تمام شرائط قبول کر لی تھی۔ محمود کے حملے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے پشاور کے دفاع اور استحکام کے لیے کچھ اہم کام کیے اور پہلے سے زیادہ فوج پشاور میں تعینات کر کے غزنی کا رخ کیا۔ جے پال متعصب تھا اور چال باز بھی، تاہم یہ شکست اس کی ساری ذہانت اور چالاکیوں کو لے ڈوبی۔ صحیح معنوں میں وہ اپنے نگاہ میں ذلیل ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح وہ اپنا بھرم قائم رکھے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں ایک رسم یہ تھی کہ ہارا ہوا بادشاہ اپنے آپ کو جلتی ہوئی چتا میں ڈال کر فنا ہو جاتا تھا۔ یوں وہ گویا میدان جنگ میں اٹھانے والی ذلت کا کفارہ ادا کرتا تھا۔ ہندو روایات کے مطابق ایسی رسم ادا کر کے کفارہ ادا کرنے والے حکمران کو ہندو اپنا روایتی سورما تسلیم کرتے تھے۔ جے پال جنگ میں تو مرد میدان ثابت نہ ہو سکا، لیکن اس رسم کو ادا کر کے اس نے سورما بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو تخت پر بٹھایا اور خود جلتی ہوئی چتا میں اپنا آپ ڈال کر ہندوؤں کے لیے ایک ہیرو بن گیا۔ جے پال کا بیٹا اور پنجاب کا نیا حکمران آنند پال حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور تھا۔ خود اس میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ محمود غزنوی کو للکار سکے۔ اس نے شاطر ذہنیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سازش اور بغاوت کے لیے دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر محمود غزنوی کے خلاف محاذ قائم کرنے کی کوشش کی۔ 401 ہجری میں جے پال کی شکست کے ساتھ محمود غزنوی نے نواحی علاقوں کے راجوں کو بھی اپنا مطیع اور باجگزار بنا لیا تھا۔ ان میں بھاتیہ کا راجہ بھی تھا۔ بھاتیہ کی ریاست ملتان کے قریب واقع تھی۔ باجگزار بننے کے بعد بھاتیہ کے راجہ 2 برس تک پابندی سے محمود غزنوی کو خراج بھجواتا رہا۔ آنند پال نے اسے ورغلایا تو اس نے بدعہدی کا ارتکاب کیا۔ محمود غزنوی نے اس چال کو بھانپ لیا۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بدعہدی کرے اور اسے معاف کر دیا جائے۔ ویسے بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ بھاتیہ کا راجہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آنند پال کی شے پر کر رہا ہے، جس کی یہ چال تھی کہ محمود غزنوی کو الجھا کر کمزور کر دیا جائے اور پھر آخری کوشش میں محمود غزنوی سے بڑی فیصلہ کن جنگ لڑ کر باپ کی شکست، ذلت اور موت کا بدلہ لیا جا سکے۔ محمود غزنوی کو جب بھاتیہ کے راجہ کی بغاوت کی اطلاع ملی تو اس نے فی الفور اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔
404 ہجری میں محمود غزنوی سے پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ پشاور سے اس نے پنجاب کا رخ کیا۔ پھر باتیا پہنچنے میں اس نے قطعی تاخیر نہ کی۔ اس نے باتیا پہنچ کر قلعے کو حصار میں لے لیا۔ باتیا کا راجہ دلیر بھی تھا اور احمق بھی۔ اس کی حماقت یہ تھی کہ وہ آنند پال کے بہکاوے میں آ گیا جو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دلیری کا مظاہرہ یوں کیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑنا بہادری کی روایت کے منافی سمجھا اور کھلے میدان میں غزنوی فوج کے مقابلے میں آ گیا۔ اس کا نام راجہ بجے راؤ تھا۔ کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ راجہ بجے راؤ اور اس کی فوج نے ڈٹ کر محمود غزنوی کا مقابلہ کیا۔ ایسے مرحلے بھی آئے جب محمود غزنوی کا پلہ جھکنے لگا تھا۔ چوتھے یا پانچویں دن محمود غزنوی کا پلہ بھاری ہوا۔ باتیا کی فوج کے قدم ڈگمگانے لگے۔ سپاہی پیٹ دکھا کر قلعے کی طرف بھاگے تاکہ قلعے میں بند ہو جائے۔ انہوں نے قلعے کے بڑے پھاٹک بند کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ دست بدست جنگ کا آغاز ہو گیا۔ راجہ بجے راؤ کی جو فوج قلعے کے باہر رہ گئی تھی، اسے محمود غزنوی کی فوج نے گھیرے میں لے کر قتل کر دیا۔ راجہ بجے راؤ جنگ کے انجام کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ جان بچا کر ایک پہاڑی پر پناہ لینے پر مجبور ہوا، لیکن محمود غزنوی نے پہاڑی کو محاصرے میں لے لیا اور اس کے بعد بہادر سپاہی پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ اب راجہ بجے راؤ کو اپنا انجام بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تلوار جس سے اس نے محمود غزنوی کی فوج کو بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، وہی تلوار اس کے اپنے کام آئی۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لے کر اپنے آپ کو گرفتاری اور قید و بند کی ذلت سے بچا لیا۔ محمود غزنوی نے وہاں چند روز قیام کیا، قلعے کا مناسب انتظام کیا اور فاتح کی حیثیت سے لدا پھندا غزنی لوٹ گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے مورخین نے بعض اہم پہلوؤں کو نظر انداز کیا ہے۔ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب محمود غزنوی کا کوئی مخالف اور دشمن مورخ بھی نہیں دے سکتا۔ کیا محمود غزنوی نے اپنی فتوحات کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام کو طاقت اور تلوار کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی؟ محمود غزنوی کے دامن کو داغدار بنانے اور ثابت کرنے والے ایک بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان میں کسی کو طاقت، اقتدار اور تلوار کے زور پر مسلمان بنایا ہو یا مسلمان بنانے پر مجبور کیا ہو۔ چونکہ یک طرفہ ذہنی سوچ رکھنے والے مورخ اس سوال کا جواب دینے سے کتراتے ہیں اور اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے محمود غزنوی کے کردار اور شخصیت کے اس پہلو کو تاریخی میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا بھی اظہار نہیں کیا کہ جب وہ ہندوستان آیا اپنے پیچھے اشاعت اسلام کے لیے مبلغ چھوڑ کر گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے وہ محنتی اور دیندار افراد کا انتخاب کرتا اور انہیں اپنے پیچھے ہر اس علاقے میں تبلیغ کے لیے چھوڑ جاتا جسے وہ فتح کرتا تھا۔ فاتحہ کی فتح کے بعد بھی اس نے وہاں مبلغان اسلام کی تعیناتی کی اور اس کے بعد ہندوستان سے روانہ ہوا۔ ناظرین، یہ تو آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جا چکا ہے کہ آنند پال میں اتنی تو ہمت نہ تھی کہ وہ پنجاب کی طرف سے غزنی کو دیا جانے والا خراج روک سکتا، لیکن اس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑا تھا۔ دراصل 407 ہجری کا واقعہ ہے۔ محمود غزنوی حاکم ملتان ابوالفتح کی سرکوبی کے لیے غزنی سے روانہ ہوا۔ دریائے سیہوں میں شدید طغیانی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو راستہ تبدیل کرنا پڑا، جس کے لیے اسے آنند پال کی حکومت سے گزر کر ملتان جانا پڑنا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اصول کے مطابق آنند پال سے اجازت مانگی کہ وہ اس کی فوجوں کو گزرنے کے لیے راستہ دے دے۔ آنند پال تو خود ابوالفتح کو بھڑکانے والا تھا۔ اس نے اصولی موقف اپنایا اور محمود غزنوی کی فوجوں کو اپنی ریاست سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔ محمود غزنوی کے رد عمل کا اندازہ کیا جا سکتا کہ ایک بات گزار اور خراج ادا کرنے والے حکمران کی حیثیت سے آنند پال پابند تھا کہ وہ محمود غزنوی کی فوجوں کو گزرنے کا راستہ دے، لیکن آنند پال نے تو خود اپنے لیے مصائب کا راستہ تلاش کیا تھا۔ محمود غزنوی جو ملتان کے والی ابوالفتح کی سرکوبی کے لیے نکلا تھا، اب اسے آنند پال سے دو ہاتھ کرنے پڑے۔ یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو چکی تھیں۔ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ محمود غزنوی کی فوج کے بعض افسروں نے آنند پال کے کئی اہم فوجی افسروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام تھا بھی نہیں، کیونکہ یہ وہ اعلیٰ فوجی افسر تھے جو اس سے پہلے جے پال اور آنند پال کی شکستوں کے مناظر دیکھ چکے تھے۔ محمود غزنوی کے افسروں نے انہیں سمجھایا کہ اس بار ان کا انجام بہت بدتر ہوگا، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جان بے مقصد قربان نہ کریں۔ زندگی کس سے پیاری نہیں ہوتی۔ پھر محمود غزنوی اور سبکتگین کے ہاتھوں یہ فوجی شکست کھا چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنند پال کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ آنند پال کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ اپنی فوج کو منظم اور متحد کر سکے۔ جو پھوٹ پڑ چکی تھی اسے ختم نہ کیا جا سکا۔ آنند پال نے فوج کو مقابلے سے ہٹایا اور خود جان بچانے کے لیے کشمیر کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے کچھ عرصہ اس کا تعاقب کیا، لیکن آنند پال بہت دور نکل گیا تھا، اس لیے اس نے راستہ بدلا اور ملتان کا رخ کیا۔ ابوالفتح کو اب بھی عقل نہ آئی۔
اسے بغاوت کی راہ دکھانے والا خود جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا تھا۔ جب غزنوی فوجیں پہنچی تو بجائے اس کے کہ وہ صلح صفائی کی درخواست کرتا اور تلافی پر آمادگی کا اظہار کرتا، وہ مقابلے کے لیے کلا بند ہو گیا۔ انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ ابو الفتح محمود غزنوی کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور اس نے راہ فرار اختیار کی۔ بعض مورخین کی روایت ہے کہ ابو الفتح بھی کشمیر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ محمود غزنوی نے ملتان کے معرکے میں سختی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی فوج نے ملتان کو لوٹ لیا، غداروں کو سخت سزائیں دی۔ غزنی پہنچ کر محمود غزنوی نے تسخیر کشمیر کے لیے تیاریوں کا آغاز کیا۔ کشمیر کا قصہ بھی عجیب تھا۔ وہ باغی اور شکست خوردہ راجوں اور حکمرانوں کی کسی طرح مدد کرنے کے قابل نہ تھا۔ اگر قابل تھا بھی تو کشمیر نے کبھی کسی کی مدد نہ کی تھی۔ اس کے باوجود کشمیر ایسے غداروں اور باغیوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ تھا۔ کشمیر پہنچنے کے راستے دشوار تھے اور مہم بھی طویل ہو سکتی تھی، اس لیے اسے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ محمود غزنوی ایسی دشواری اور مشکلات سے گھبرانے والا نہیں تھا۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ پنجاب کو اس وقت تک سلطنت غزنی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا جب تک کشمیر کی طرف سے پورا اطمینان حاصل نہ کیا جا سکے۔ محمود غزنوی نے کشمیر کے بارے میں جتنی اطلاعات فراہم ہو سکتی تھی انہیں جمع کروا کر اپنی مہم کا بھرپور نقشہ تیار کیا۔ وہ زبردست قسم کا منصوبہ ساز بھی تھا اور پوری تیاریوں کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتا تھا۔ غزنی سے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ جلگار کی، دریائے سیہوں عبور کیا، اس کے بعد دریائے جہلم عبور کر کے کشمیر میں داخل ہوا۔ سرحدی علاقوں کے حکمرانوں اور رئیسوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ قلعہ ہودب اس کا پہلا نشانہ بننے والا تھا، لیکن ہودب کے راجے نے جب قلعے سے سلطان محمود غزنوی کی فوج کو دیکھا تو دہشت سے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ دوسرے دن وہ 10,000 افراد کے ساتھ محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہودب سے سلطان نے قلعہ گلجند کی طرف رخ کیا۔ راستے خطرناک اور دشوار گزار تھے، جدھر نگاہ اٹھتی تھی پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا اور کچھ اندازہ نہ تھا کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ اس کے باوجود محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ گلجند والوں نے بھی بھرپور تیاری کر رکھی تھی۔ ہودب کی فتح کے بعد انہیں محمود غزنوی کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ دونوں فوجیں اس طرح ایک دوسرے کے مقابل آئیں کہ دونوں کے درمیان پانی حائل تھا۔ محمود غزنوی نے یہاں بھی بڑی فراست اور جنگی مہارت کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو پیچھے روک دیا اور ایک حصے کو آگے بڑھا کر پانی سے گزر کر مقابلے کا حکم دیا۔ دشمن اس کی فوج کے اس حصے سے جب پوری طرح الجھ گیا تو محمود نے اپنا بقایا لشکر پانی میں اتار دیا۔ اب سلطان کا لشکر جب پانی عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو ان کے لیے قلعے تک پہنچنا مشکل نہ تھا۔ جلدی اس قلعے پر قبضہ کر لیا گیا۔ گلجند کی فوج ابھی تک لڑ رہی تھی اور دونوں طرف سے گر گئی تھی۔ اس کی فوج کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ بالآخر فوج کے قدم اکھڑ گئے، بہت سے فوجی پانی میں ڈوب گئے، راہ فرار بھی نہ رہی۔ سلطان کی فوج نے قتل عام شروع کر دیا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس لڑائی میں دشمن کے تقریباً 50,000 سپاہی ہلاک ہوئے۔ گلجند ایک بہادر انسان ثابت ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو خود قتل کیا اور اس کے بعد خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی۔ سلطان محمود غزنوی نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ کشمیر میں اشاعت اسلام کے لیے مبلغ مقرر کیے اور قیمتی مال غنیمت سے لدا پھندا تمام دشوار گزار راستوں کو طے کرتا ہوا واپس غزنی چلا گیا۔ 407 ہجری میں محمود غزنوی نے پھر کشمیر کا رخ کیا۔ اس بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود غزنوی کا ارادہ یہ تھا کہ کشمیر کا وہ قلعہ جسے وہ فتح نہ کر سکا اس بار اسے فتح کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے لو کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ سردی کی شدت کا زمانہ تھا۔ اس سردی نے محمود غزنوی کی فوج کو بے حد پریشان کیا۔ ان کی کارکردگی بے حد متاثر ہوئی۔ ادھر لو کوٹ کے باسی اور حکمران قلعہ بند ہو چکے تھے اور ایک طویل مدت کے لیے خوراک اور دوسری ضروریات ہائے زندگی کا ذخیرہ کیا جا چکا تھا۔ لو کوٹ کا قلعہ بھی بے حد مضبوط تھا، اسے آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طویل محاصرے اور سخت لڑائی کی ضرورت تھی، لیکن محمود غزنوی کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ فوج سردی سے پریشان تھی، رسد اور خوراک اتنی نہیں تھی کہ وہ تحمل سے قلعے کا محاصرہ جاری رکھ سکتا۔ اس نے محاصرہ اٹھایا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ واپسی کے اس سفر میں محمود غزنوی کی فوج کو بہت نقصان پہنچا۔ راستے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، کئی مقامات پر فوج کے بہت سے سپاہی ڈوب گئے۔ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ برف باری اور شدید سردی کے نتیجے میں بہت سے سپاہی لقمہ اجل بنے۔ موسم کی خرابی اور بدہواسی کے نتیجے میں فوج راستہ ہی بھٹک گئی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح محمود غزنوی اپنی فوج کو واپس غزنی لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی فوجی مہمات انجام دی، ان میں سے کسی میں بھی اس کو اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا اور نہ ہی اتنے فوجی اور مالی نقصان سے دوچار ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں سلطان محمود غزنوی سیریز کی 5ویں قسط میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔